جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے پاکستان اور انڈیا اور مختلف ممالک سے جانے والے جو لوگ ہیں نا، وہ اکثر بار بار عمرے کرتے ہیں، حج پہ اس کے سفر میں گئے ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے حج نہیں پڑھا ہوتا اکثر لوگوں نے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ نارملی فلائٹس جلدی میں حج پہ جانے والوں کی جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں مدینے۔ تو مدینے جب یہ لوگ لینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ سمجھ لیں وہاں کچھ 10-12 دن وہاں رہتے ہیں، اس کے بعد یہ حج کے ایام جب قریب آنے والے ہوتے ہیں تو یہ مدینے سے احرام باندھتے ہیں، ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، اور پھر یہ سمجھ لیجئے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق احرام باندھا انہوں نے ذوالحلیفہ سے، اور پھر یہ آگے مکہ آئے، انہوں نے حج تمتع کا احرام سمجھ لیں سفر کیا، اور یہ آ کے انہوں نے عمرہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے، کچھ لوگ ویسے وہاں پہ ٹنڈے کروا لیتے ہیں، وہ بھی غلط کام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ قصر کرواتے ہیں، جو کہ بالکل صحیح کام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اسی کا ہی سمجھ لیجیے آرڈر دیا، یا پھر وہ امپلائڈ ہے صحیح مسلم 1218 کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے قصر کروائی، ٹھیک ہے، کیونکہ تاکہ وہ حج کے اوپر جو اپنی ٹینٹ کروائیں گے یا پھر حلق کروائیں گے، یعنی ٹوٹل بال تب کٹوائیں گے، تو اس سے پہلے قصر کروائی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ معاملہ ہوا کہ پرابلم یہاں آئی کہ لوگوں نے کیا کیا کہ لوگ جب مدینے سے آ گئے نا حج کرنے کے لیے، پہلے عمرہ کیا تمتع کے لیے، کیا انہوں نے عمرہ کر لیا ہے، اب اس کے بعد انہوں نے احرام کھول کے نا جو یعنی حلال ہو گیا، اس کے بعد پھر انہوں نے عمروں کی گنتیاں شروع کر دی۔ جی آج ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کر رہے ہیں، آج ہم جورانہ سے عمرہ کر رہے ہیں۔ اس چکر میں ان کے جو 4-5 دن پیچھے رہ گئے نا حج کے دوران، وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نہ ہی صحابہ کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر وہ چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام کو انہوں نے حج پڑھا ہے، جو ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کا حج پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ اس حج کو پڑھے تو وہ یہی چیز پائیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ اپنی قربانیاں ساتھ لائے ہوئے تھے، تو خود احرام نہیں کھولا تھا، لیکن اپنے صحابہ سے کہا تھا آپ اپنا احرام کھول دو، اور انہوں نے پھر قصر کروا لی تھی۔ تو اسی سنت یا اسی طریقے پہ چلتے ہوئے ہمارے لوگ جو پاکستان انڈیا سے جاتے ہیں، وہ مدینے سے احرام باندھیں، جب یعنی اگر وہاں سے باندھ رہے ہیں تو پھر حج تمتع کا جب عمرہ کر لیں گے وہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ حلال ہو جائیں گے، یعنی اپنے بال قصر کروا کے وہ کھول دیں گے اپنا احرام۔ پھر اس کے بعد وہ کوئی عمرہ نہ کریں، اس کے بعد طواف کریں، ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، جو جو وہ نیک کام کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں، یا آس پاس کی زیارتیں ہیں وہ جو مکے کی حدود کے اندر ہیں، کوئی جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ مکے کی حدود کے اندر کوئی ایسی اچھی جگہ ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ توبہ کریں، وہاں پہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں، جو سب سے بڑی عبادت ہے مکے کے اندر، اور نمازیں مسجد حرام کے اندر پڑھیں، ٹھیک ہے، اپنا دن رات حرم کے اندر گزاریں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ حرم کی حدود سے نکل کے عمرے کرنا شروع کر دیں، جو کہ خلاف سنت کام ہے، خلاف صحابہ کام ہے، یعنی صحابہ نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ حالانکہ صحابہ کے پاس دن تھے کئی، ٹھیک ہے، وہ چاہتے تو وہ یہ کام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ وہ احرام کھولتے اور اس کے بعد پھر حدود حرم سے باہر نکل کے عمرے کرنا شروع کر دیتے، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ مسجد عائشہ جا کے، یا پھر تنیم جا کے، یا پھر جورانہ سے کی حدودوں سے نکل کے، تو وہاں سے جو ہے وہ احرام باندھ کے عمروں کی گنتی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے، جو لوگ بھی 5-7 دن پہلے پہنچ جائیں، وہ صرف ایک ہی عمرہ کریں، اور اس کے بعد حج کا احرام جو ہے نا وہ باندھیں 8 ذی الحج کو، جب وہ یا پھر 7 یا 8 کو جو باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ 8 کو ہی باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، 8 ذی الحج کو صرف احرام باندھیں اپنے ہوٹل سے یا جو بھی آپ کی رہائش ہے، اور اس کے بعد مینا چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس دوران جو ہے عمرے نہ کریں، یہ اس طریقے سے ایک سمجھ لیجئے خلاف سنت کام ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے کہ عمرے کی گنتیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اب جب مدینے جائیں، مدینے سے جب مکے واپس آئیں وہاں عمرہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور یا کوئی اور طائف کی زیارت ہے وہاں جائیں تو ادھر سے واپسی کے اوپر عمرہ کر لیں۔ تو اس طرح کی جو آپ نیچرلی باہر جائیں، وہاں سے واپس آتے ہوئے حرم میں پھر آپ عمرہ کر لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کام کریں گے کہ پہلے آپ نے قصر کرائی ہے، اب آپ کا نائی آپ کو کہے گا کہ جناب اگلا عمرے کے لیے اب جو ہے نا ہم آپ کو پھر زیرو کی مشین پھیر دیں گے، آپ یہ کر دیں گے، پھر آپ ٹینٹ حج والے حج پہ کروا لینا۔ تو یہ سمجھ لیجئے آپ کی اس طرح کی گنتی سے جو ہے نا وہ محبت نہیں آئے گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس طرح سے ہے کہ ہم سنت کو فالو کریں، سنت سے یہ ہمیں طریقہ نہیں ملتا۔ باقی اگر کسی نے
فتوے پہ چلنا ہے تو وہ چاہے جتنے مرضی فتوے لے لے کے عمرے کرتا رہے، اس کو بڑے فتوے مل جائیں گے کہ آپ جتنے مرضی عمرے کرتے پھریں، یا فلاں روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب پے در پہ حج اور عمرے کرو، تو بھائی اس میں حج کا بھی ذکر آتا ہے اس روایت کے اندر کہ جو پے در پہ حج اور عمرہ جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے گناہوں کو مٹاتا ہے، تو اس میں حج کا بھی ذکر ہے. تو ایسے نہیں نہ کر سکتے کہ ایک سفر میں ایک سے زیادہ حج کری جائیں آپ بار بار، ہو ہی نہیں سکتا، تو پاسبل نہیں ہے. تو پھر عمرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نبی اسلام کی سنت نہیں ہے. تو مین چیز یہی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑی واضح احکام ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. ہم نہیں کہتے آپ کا عمرہ ایکسٹرا کریں گے یا بار بار عمرے کرتے رہیں گے تو وہ ضائع ہوں گے مسجد عائشہ سے یا اور جگہ سے، لیکن خلاف سنت کام ہے، آپ اس سے بچیں. بلکہ نبی اسلام نے جب حضرت عائشہ کو تنیم کے مقام سے عمرہ کروایا تو ان کے ساتھ جن کو بھیجا تھا انہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا تھا، یا اور کسی مرد نے بھی وہاں سے عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا مسجد عائشہ سے. صرف حضرت عائشہ کو ایک خاص کنڈیشن کی وجہ سے وہاں پہ بھیجا گیا تھا، اور کسی اور صحابی نے انہوں نے نبی اسلام کے حکم کے اوپر وہاں سے کوئی احرام نہیں باندھا. تو اس لیے کئی دن نبی اسلام مکے میں رہے، اس سے پہلے بھی رہے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کام نہیں کیا. تو اس لیے ہمیں خلاف سنت کاموں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی وجہ ہے کہ سمجھ لیجئے کہ محبت وہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے محبوب کی اداؤں کو ڈھونڈیں. تو اگر محبوب کی اپنے اداؤں کو آپ ڈھونڈتے ہیں تو وہ عافیت اسی میں ہی ہے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے. اصل جو ہے محبوب کی سنت کو ہی فالو کرنا جو ہے وہی دین کا ہمارے لیے حکم ہے. اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.